الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو جو آدمی انبیاء کی مدد کے لیے آیا تھا اور اس کا جو حشر ہوا اور اس نے وفات کے بعد خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا، تو فرمایا اس کے بعد وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اس آدمی کی شہادت کے بعد اس قوم کے اوپر ان کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا. آسمان سے کوئی لشکر یا زمین سے کوئی لشکر، فرشتوں کا ایک بہت تباہ کن اور آگ برسنے والے لشکر. وما كنا منزلین، کوئی لشکر بھیجنے والے نہیں، کہیں اور سے کوئی لشکر آ جائے، کیونکہ مجرم جہاں ہے اللہ کا لشکر اس کو پکڑنے کے لیے وہیں پر موجود ہے. ان کی تباہی کے لیے بس اتنی ہی کافی تھی کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک بھیانک آواز، تباہ کن اور دل پھاڑنے والے. بس یہ آواز کی دیر تھی، جب یہ آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. پھر اس آواز کے بعد ان کی حالت یہی ہو گئی کہ جیسے کہیں کسی راہ گزر کاروان نے پڑاؤ ڈال کر وہاں آگ اور الاؤ جلا کر اپنے کام کر دی اور پھر وہاں سے چلے گئے اور کچھ راکھ وہاں بطور نشانی رہ گئی. ان کی بھی یہی حالت ہو گئی کہ کچھ نشانیاں رہی، وہ ایک آگ جو جلنے کے بعد نشانی چھوڑ دیتی ہے، وہی حالت ہو گئی. اب اللہ رب العزت نے انسانوں کی المیہ بیان فرمائی. یا حسرۃ علی العباد، ان کی تباہی اور حسرت کی بات ہی یہ کہ ان کی اللہ کی بات نہ ماننا، رسولوں کو مذاق میں لے لینا، اللہ کی باتوں کو مسترد کرنا، اللہ کے احکامات توڑنا، یہ سب افسوس کی کیفیات ہیں جو انسان اپنے اوپر مسلط کرتا ہے. ہر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب نہ دینے والا انسان وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے حسرت اور مایوسی اور افسوس کی سامان تیار کر رہا ہے. یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کوئی بھی انسانی معاشرہ ایسا نہیں گزرا کہ رسول آئے اور وہ لوگ رسول کو مذاق میں نہ لے لیں اور ان کی باتوں کو ہلکے نہ لے لیں. مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا. تو جب مشرکین مکہ نے یہی کیا تو أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں سے پہلے کئی امتیں زمانوں میں جو گزرے ہیں، طاقتور قسم کے لوگ، ان کو ہم نے تباہ کیا ان کی نحوستوں کی وجہ سے. تو جب
ان لوگوں کی عادت بھی وہی ہے جو امم سابقہ کی منکرین اور کفار و مشرکین کی تھی، تو سلوک بھی ان کے ساتھ وہی ہوگا، ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ انہم الیہم لا یرجعون، وہ لوگ بھی ان کی طرف نہیں آئیں گے واپس، تو یہ تباہی جب ان پر آ جائے یہ بھی پھر واپس نہیں آئیں گے بتانے اور جتانے کے لیے کہ یار ہمارے ساتھ تو یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اور ویسے بھی مشرکین مکہ نے، منافقین نے، یہودیوں نے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کم کیا، جن کے ہاتھوں اللہ نے عجیب و غریب قسم کے معجزے بھی ان لوگوں کو دکھا دیے تھے، اور ان معجزات میں غزوہ بدر ہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو اللہ نے یوم الفرقان فرما دیا، مگر عبرت نہیں۔ آخری صورت میں طاقت کے ذریعے جب ان کی گھمنڈ اور غرور اور طاقت کے سر کچل گیا، کوئی رستہ ہی نہیں رہا ان کے پاس ایمان کے بغیر۔ ان کو قرون سابقہ کی حالات یاد نہیں آ رہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور یہ بات بھی کہ جو کچھ ہے جہاں پر ہے جیسا ہے، جَمِيعٌ لَدَيْنَا، یہ سب ہمارے سامنے محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ محضرون، خود اگر حاضر نہ بھی ہو جائیں، کیونکہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو وہ آواز کی طرف دوڑ پڑیں گے، یعنی جہاں جمع ہو رہا ہے جمع ہو جائیں گے۔ اور اب یہاں یہی ہے کہ جو کچھ ہے جمیع لدینا محضر، جو کچھ ہے سب کچھ، ہر چیز اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے حاضر کیا جائے گا، چاہے وہ ابو جہل ہے، فرعون ہے، ایرے ہے، غیرے ہے، جو بھی ہے، کوئی نہیں ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت کے حضور پیشی نہ ہو، ہاں مگر ان کفار کے کہ جن کے لیے نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے، تو ان کو کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہوگا، مگر یہ کہ میدان محشر بذات خود اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے، اس میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہیں چھپ جاؤں گا اور میدان محشر میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے صلاحیتیں ضائع کرنے کی بجائے صلاحیتوں کو نقد کرو، کیش کرو اللہ کی بندگی میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو جن قوموں نے انبیاء کے خلاف رستہ اپنا لی، ان کی منزل تباہی ہو گئی۔ مشرکین مکہ اور امت محمد یہ کہ بعد میں آنے والے نسلیں بھی اگر یہی سمجھتی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اسی نہج میں دیکھیں اور اپنے انجام بھی اسی نقشے کے مطابق تلاش کریں۔ ان کو کہاں جانا ہے پھر ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو طاہروں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔